قرآن پاک اشرف المخلوقات کی کتاب ہے، عام انسان کی کتاب نہیں ہے. یاد رکھیے گا. یو نیڈ ٹو بی دیٹ آن دیٹ اتھارٹی ویئر یو کین ایکچولی ڈکٹیٹ کہ میاں تو میرا شوہر ہوگا مگر اللہ کا تو غلام ہے. یہ تو اللہ کا قانون توڑ رہا ہے. ادھر میں تیرے باس کی شکایت کروں گی تیری. ابھی تو بچنے والا نہیں ہے اور مجھے تیرے باس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تیری تو اگر شکل بھی نہ پسند آئے تو میں کھلا لے سکتی ہوں. تجھے تو میں معاف بھی نہیں کر سکتی. تو مجھ سے ڈر کے اللہ کے قانون کے تابع بنایا گیا. تجھے اللہ نے میرا قوام بنایا. میں نے یا تو نے تیرے ڈیڈی میرے ڈیڈی نے نہیں بنایا. یہ اتھارٹی جس دن خاتون کو آئے گی اس دن پاکستانی لڑکے کا کیریکٹر بلڈ ہوگا. ابھی تو اس کو پتا ہے رشتے کے لیے جاتا ہے تو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ سونے کی کان ہے. لڑکیاں اپنی سیلف اسٹیم خود زمین پہ پھینک کے بیٹھی ہوئی ہوتی. Why on earth is this an opportunity to get married if you have a son? If you're a man, if you had a boy, why is this such a good thing? مجھے پتا کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں اپنے سکیلز توڑ چکی ہیں. لڑکیوں کا کوئی سکیل نہیں. کوئی بھی لڑکا کافی ہے کہ لڑکا ہے. کوئی بھی لڑکا اس لیے کافی ہے کہ لڑکا ہے. آپ لڑکیاں جب تک کوالیفائرز نہیں سیٹ کریں گی تب تک لڑکے کوالیفائرز پہ پورا نہیں اتریں گے. ان کا قصور نہیں ہے. یاد رکھیے گا بھائی جب مجھے کوئی امپائر روکے گا ہی نہیں کہ سفید کپڑے پہنے کالے کپڑے پہنے تو میں بیٹ اور بال پکڑ کے وکٹ پہ کھڑا ہو جاؤں گا. امپائر پتا ہے مجھے ہم نے بہت لیوریج دی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس ایک استاد نے نا ایک میجرمنٹ بتائی ہوئی ہے آدمی کو کیا کیا لبرٹی ملی ہوئی ہے عورت کو کیا ملی ہے. اور ہمارے پاس تو 20-30% بھی نہیں ہے لٹرلی ان سائڈ دا جورسپروڈنس آف اسلام. تو لڑکیوں کا اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے نا. وہ مولوی صاحب لوکل والے مسجد کے مولوی صاحب کے کسی انفلوئنس نے جس نے نکاح پڑھا دیا اس کے انفلوئنس میں آ کے انہوں نے سن لی کوئی ڈیفینیشن یا جنرلائز ڈیفینیشن دیکھ لی. اسلام پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آرکیٹائپ ہی کچھ اور ہے. جو اسلام کی آرکیٹائپ ہے نا عورت کی وہ، اور پاکستان کے اندر جو اسلامک آرکیٹائپ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. سو مگر میں پھر بتا دوں I know. I mean, I've been contesting this case کہ اصل میں جو آپ نے کہا نا شروع میں کہ the true sense of feminist movement جو تھی نا وہ تو چھوڑ چکی ہیں لڑکیاں اور پولیٹیکل ہو چکی ہے بات. اب ایک پرورٹڈ قسم کی فیمنسٹ ڈیفینیشن چل رہی ہے دنیا میں. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسپیشلی in the West the testosterone rates have dropped drastically. Literally in a matter of 2 decades you can see کتنا فرق پڑ گیا ہے. لڑکا کتنا نسوانی ہو گیا ہے اور اس سے نقصان وہی ہوگا. ڈومیسٹک اسٹرکچر ٹوٹ جائے گا ہمارا. بالکل ٹھیک ہے. یو نیڈ دیٹ مین فگر ٹو پرفارم لائک اے مین. یو رائٹ اباؤٹ دس. اینڈ اف ہی از ٹرائنگ ٹو پرفارم فار the approval of a woman then he's going to be a lot more he's going to carry a lot more feminine mystique rather than that masculine mystique. Okay, and اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب آپ سے میں نے پہلی دفعہ سنا آپ سے آئی ہوپ کہ اتنا جلدی یہ وائرس نہ پھیلاؤ کہ لڑکے ویکسین کرائے ہیں. This is the first time I've ever heard about this. No, this is everywhere. Sorry, this is everywhere. Sorry to disappoint. Okay, well, I'm hanging out in different circles, alhamdulillah. But the question is, you need to find out کہ آپ کے جو see it starts from the house. If a woman, the mother is going to make a conscious decision کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ ایک وہ والی فگر بنے گا، وہ کریکٹر بنے گا، وہ والا ایک authority بنے گا. He is going to have that whole spectrum of all the emotions rather than just one. وہ conscious decision نہیں لے گی تب تک اس کا بچہ پھر وہی بنے گا جو کلاس فیلوز بنیں گے یا YouTube دکھائے گی یا پھر کوئی فلم دکھائے گی. Otherwise someone is going to hijack and kidnap your child and someone is going to literally adopt your child. تو start تو یہ کہانی اسی لڑکی سے ہی ہوتی ہے جس کا بچہ ہم نے جس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کیا. That's the mother. But you need to understand پاکستان کے کلچر کو آئیڈینٹیفائبلی ڈفرنٹ مارکرز ملے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا دونوں کے دنیا کے باقی کے کلچر سے کہ پاکستان کا کلچر کبھی بھی وہ اتھارٹی لڑکی کو نہیں دیتا. پاکستان اسلام دیتا ہے، پاکستان کا کلچر نہیں دیتا. تو لڑکی کیا کر رہی ہے؟ لڑکی ویسٹرن ڈیفینیشن سے وہ اتھارٹی لینے کی کوشش کر رہی ہے بیکاز ویسٹ میں مل رہی ہے اس کو. وہ الگ بات ہے کہ فلسافیکلی کرپٹ markers ہیں اس کے اندر بہت بڑے. And I think girls should know about this and I'm as much of a feminist as anybody else, but don't chase blindly the definitions of feminism right now going around the world. وہ تو اتنی بڑی پرورژن ہے کہ وہ لڑکی کو پیور آبجیکٹیفیکیشن کے اندر
یہ ساری فیمنسٹک موومنٹ کروا رہے ہیں لٹرلی. سیکنڈلی دے آر ٹرائنگ ٹو پش. 100% سیکنڈلی وہ پش کر رہے ہیں لٹرلی. اتنی آئرنی ہے, دیکھیں آکسیمورون کتنا بڑا ہے کہ دے آر فورسنگ دا گرلس ٹو گو انٹو STEM fields and telling them they have their own liberty to choose. You are the one who's forcing the girls. If you want to give them the liberty, let them choose themselves. So it's میں اس ویڈیو میں شیخ فریڈم آف وومن کے ویومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سر کے بہت سے علماء اکرام, بہت سے اسپیکرز ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی کہ ان کو اس سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو, اپنے بیٹیوں کو, اپنی وائف کو اتنے زیادہ اس انڈیپینڈنٹ کریں. ان کا سوچ کا پردہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو STEM فیلڈ میں نہیں لے کے جانا ہے, ان کو سائنس میں نہیں لے کے جانا ہے. آف کورس وہ ایک الگ ڈسکرپشن ہے, ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, مگر یہ اگر آپ ان کو اتنا اجڑ رکھ دو, اتنا زیادہ ان کو نیرو مائنڈیڈ کر کے رکھ دو کہ وہ آنے والی جنریشن کی بڑا غرق کر کے رکھتے ہیں, جن کی صرف پریورٹی گو روٹی بنانا ہو جائے. لڑکی کے پاس کوئی لبرٹی نہیں ہونی چاہیے, اپنی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس فریڈم آف اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. اگر پازیٹیو سینس میں دیکھا جائے تو اسلام ہمیں یہ سب چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے. خاص طور پہ اگر گولڈن ایرا کی بات کریں جس میں مسلمانوں کا ایک پیک آف دا پیک لیول پہ اسلام چل رہا تھا, تو سب سے زیادہ جو رائٹس پرووائڈیڈ تھے وہ وومنس کو تھے. ان کے پاس ہر وہ رائٹ تھا جو ابھی ہم نے ایک باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہوا ہے, ایک ان کو کنجسٹڈ فیلنگ کے ساتھ ان کو رہنا پڑ رہا ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ فریڈم از ناٹ ریگولیرٹی جس میں آپ خود کو ایک الگ اسپیشیز کے طور پہ پریزنٹ کرو, جس میں آپ اٹینشن سیکر بن جاؤ کہ لوگوں یہ لگا دیا جائے کہ یہ میرے رائٹس ہیں. یہ اس طرح کا جو آج کل کی فیمنسٹ چل رہی ہے موومنٹ, یہ دیٹ از ناٹ فیمنزم. یہ فیمنزم کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ تو اپنی ایک اس بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک بہت زیادہ بیکلش دیکھنے کو ملتا ہے امپاورمنٹ کی وجہ سے, فیمنزم کی وجہ. میں تو خود پرسنلی یہ چیز کو بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اپنی بہنوں کو انڈیپینڈنٹ بناؤ گے, لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ مسلمانوں کو بناؤ گے, تو اتنا ہی زیادہ معاشرے کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جنریشنز کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں نہیں کرنی ہوتی ہے. اگر ماں